ہمارے ہاں نا دو چار فلسفے بھی ہیں ہمارے. کچھ لوگ کہتے ہیں دکھ بڑے ہیں اس لیے میں سخت ہو گیا ہوں. دکھ بڑے ہیں پیر صاحب، آپ تو گاڑی میں بیٹھ کے آئے، عقیدت مندوں کا ہجوم ہے، پیار ہے، ہمارے پاس دکھ بڑے ہیں. تو میں کہتا ہوں آپ کو پتہ نہیں ہے نا، دکھ جس جگہ جاتے ہیں نا وہ رنگ ضرور بدلتے ہیں پر رہتے دکھ ہی ہیں، رہتے وہ ہر ایک کے پاس ہیں. اس لیے کہ دکھ پیارے بڑے ہیں نا، نبیوں رسولوں کے پاس بھی رہے ہیں. اور ہمارے درویشوں نے ہمیں سبق پڑھایا ہے کہ دکھ قبول محمد بخشا، بس راضی رہن پیارے. اگر وہ اس طرح خوش ہیں تو ہم بھی خوش ہیں. تو دکھ تو ہر بندے کو ہے. اب کیا بندہ ہنسنا چھوڑ دے؟ میں دکھی بڑا ہوں تو لہذا تلخ ہوں. او بھائی، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے لوگوں، سارے نبی ستائے گئے اور میں سب سے زیادہ ستایا گیا. آپ کبھی سیرت مبارکہ پڑھیں نا، ہجرت سے پہلے کیا حال ہے. کبھی کانٹے ہیں، کبھی پتھر ہیں، کبھی اوجڑیاں ہیں، کبھی طائف میں روڑیں. ہجرت کے بعد کیا حال ہے. کبھی بدر میں تلواریں، کبھی احد میں تلواریں، کبھی خندق میں تلواریں، کبھی منافقین کی سازشیں، کبھی کچھ کبھی کچھ. از اول تا آخر دکھ ہی دکھ. لیکن حضرت حارث بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لوگوں، میں نے اپنے کریم محبوب علیہ السلام کو جب بھی دیکھا ہے مسکراتے ہی دیکھا ہے، مسکراتے ہی دیکھا. اور میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے. حضور تو ہلکا سا مسکرا دینا تو جو بڑا رونے والا ہو وہ ہنس پڑتا ہے. اب یہاں سوال پیدا ہوتا تھا کہ پھر تو بڑا انتظار کرنا پڑتا ہوگا کہ حضور تسکین فرمائیں. فرماتے ہیں انتظار نہیں کرنا پڑتا، انتظار نہیں، یہ تبسم حضور کی عادت ہے. یہ حضور کی، یہ جو اعلیٰ حضرت کا سلام ہے نا، یہ تو پوری سیرت ہے حضور کی. فرماتے ہیں جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑیں، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. یہ تو عادت ہے حضور کی تبسم فرماتے رہنا. تو نبی پاک تو ان دکھوں میں مسکرایا سرکار نے. تو ہمیں حکم یہ ہے، دکھ تو رہیں گے لیکن ان دکھوں کے بیچ بھی، چونکہ دین محبت والا ہے، ہم نے محبت چھوڑ دی، ہم نے پیار چھوڑنا، ہم نے کسی قسم کا کوئی. میں نا کالج میں پڑھتا تھا تو یہ پاپڑ بیچنے والے آتے ہیں، چورن بیچنے والے اور چپس بیچنے والے. یہ ان لوگوں کا آپ کے خیال میں کتنا کو بزنس ہوگا، کتنی کو انویسٹمنٹ ہوگی؟ کوئی 8-10 ہزار اتنا ہی ہے نا، اس سے زیادہ تو نہیں ہوتا. تو ایک آدمی نا وہ کالج کے باہر پاپڑ بیچتے تھے، وہ چھوٹے چھوٹے، وہ صبح لے کے آتے. تو وہ جب چھٹی ہو جاتی تو سارے لوگ جو تھے، وہ بچے جس کے پاس پیسے ہوتے وہ لے لیتا. اب کچھ ایسے ہوتے کہ جو دیکھتے ضرور پلٹ کے، خریدتے نہ. حالانکہ کافی سارے لوگ اس عمر میں صاحب حیثیت ہوتے ہیں جب کالج کے لیول تک جاتے ہیں. آخر میں وہ شخص پتہ کیا کہتا، وہ آتا تب بھی ہنستا ہوا، مسکراتا ہوا، اور بڑے خوش ہو چھٹی ہو گئی ہے تو انو میں بھی آ گیا پاپڑ. اب وہ پتہ کیا کرتا، وہ آخر میں کہتا، جب بہت سارے لوگ لے لیتے تو آخر میں کہتا کہ بھئی جس کے پاس نہیں ہے ادھار بھی مل جائیں گے. اگر پھر بھی گاہک قریب نہ آتا تو کہتا جو ادھار پہ بھی راضی نہیں اسے مفت بھی مل جائیں گے. میں نے اسے ایک دن پوچھا کہ جناب آپ کا کوئی بہت بڑا بزنس ہے، یہ شوگر مل ہے؟ کہنے لگے جی مکان بھی کرائے کا ہے، حالات بھی بڑے خستہ ہیں. کئی دفعہ شام کو کھانا لے جاتا ہوں، نہ لے کے جاؤں تو میری بیوی کہتی ہے روتے نہ گھر آنا، ہنستے آنا. اچار ڈال لیا ہے مرتبان میں، دونوں بیٹھ جاتے ہیں آرام سے. اولاد کوئی نہیں، اللہ نے دی نہیں، اس کی حکمت ہے. بڑے راضی ہیں، بڑے خوش ہیں. میں اور وہ دونوں مل کے رات کو پاپڑ بناتے ہیں، سارے کام کرتے ہیں. خوشی ہے، اللہ پہ توکل ہے، بھروسہ ہے. جس نے راضی رہنا ہے اس نے اس میں بھی رہنا ہے، اور جس نے نہیں رہنا، وہ پہلے کہہ رہا تھا کہ کبھی سائیکل سے موٹر سائیکل مل جائے نا، مل گئی. اب کہتا ہے اس کے ٹائر کبھی 4 ہو جائے نا، ہو گئے. مل گئی اس کو مہران، کہتا نہیں چھوٹی ہے، کبھی بڑی ہو جائے نا. او بھائی تو نے تو کہیں ٹھہرنا ہی نہیں، یہ تو معاملہ روز آگے جائے. بس دنیا میں خوش وہ ہے جو اپنے نصیب سے خوش ہے، جسے رب نے جو دے دیا ہے وہ اس پہ راضی ہے. آپ سمجھ لیں، میں نا
اپنے دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ جس خاندان میں رب نے چاہا ہے مجھے پیدا کیا ہے. جو چاچا اللہ نے میرے لیے پسند کیا مجھے بھی بڑا ہی پسند ہے. جو ماموں اللہ نے میرے لیے پسند کیا وہ مجھے بھی بڑا ہی پسند ہے. جو دوست احباب رب نے مجھے دیے مجھے بڑے ہی پسند. کر لیں اپنے ارد گرد کے لوگوں کو.